بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایسا المیہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر مذہب کے ہر فرد کو، مرد عورت کو اس کا سامنا ہے۔ کوئی بندہ امریکہ سے کہہ رہا ہے، کوئی جرمنی سے کہہ رہا ہے، کوئی کسی اور ملک سے کہہ رہا ہے کہ میں جیلسی کا، میں دشمنی کا، میں اپنے کمپیٹیٹرز سے حسد کا شکار ہوں اور وہ میرے جانی دشمن بن گئے ہیں، میرا خون پینا چاہتے ہیں اور مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ کیا کیا جائے کہ جس کی ذریعے سے میں ان کے شر سے، ان کی دشمنی سے، ان کے پہنچائے دکھ و غموں سے محفوظ رہ سکوں۔ اسی طرح ساس بہو سے پریشان ہے اور اس کو دشمن سمجھتی ہے، اسی طرح بہو کہتی ہے کہ میری اس دنیا میں سب سے بڑی دشمن میری ساس ہے، حالانکہ وہ خالہ ہے، حالانکہ وہ پھپھی ہے، حالانکہ وہ چاچی ہے، حالانکہ وہ تائی ہے، حالانکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور بڑی پسند سے، بڑی امنگ سے اور بڑے لاڈ سے میرے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی تھی۔ اب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ جی ہمارا شریکہ ہے، ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہمارا شریکہ ہے، ہماری عزت کا بھی دشمن ہے، مال کا بھی دشمن ہے، جان کا بھی دشمن ہے، عزت کا بھی دشمن ہے، اور ہر طریقے سے کبھی مقدمہ، کبھی بد زبانی، کبھی ہمارے خلاف سازش، کبھی ہمارے خلاف پلاننگ، اور کبھی ہمارے خلاف گاؤں میں، شہر میں، لابنگ، برادری میں، اس سے ہمیں شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس حد تک نہیں بلکہ بعض دفعہ اس سے آگے بڑھ کے جادو کرواتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جادو کرواتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، جادو کرواتے ہیں بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، جادو کرواتے ہیں تعلیم کے مسائل ہیں، جادو کرواتے ہیں میری ماں اتنے عرصے سے بستر پر ہے، جادو کرواتے ہیں میرا باپ اچھا خاصا پیسہ کمانے والا تھا اور اکیلا ہی کما رہا تھا، اس کو بھی لا کر بستر پر دھر دیا ہے۔ اب کیا ایسا کریں کہ جس سے ہمیں ان دشمنوں کی دشمنی سے، ضرر سے، نقصان سے نجات مل جائے، اور نجات ہی نہ ملے، ہمیشہ کے لیے ان ہمارے دشمنوں کو سبق بھی ملے، ان کا چہرہ بھی خاک آلود ہو اور وہ ایڑیاں رگڑیں اور ناک رگڑ کر معافی مانگنے آ جائیں۔ اس کے لیے وظیفہ بہت آسان، آپ نے اپنی مرضی کا وقت رکھنا ہے، گھر کا ایک فرد پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، سب پڑھیں۔ کوئی بستر پر لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو آرام سے بیٹھ کر یہ پڑھے۔ وظیفہ کیا؟ بغیر درود شریف، بغیر بسم اللہ 100 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کو خود پڑھیں، آپ کی سپورٹ میں آپ کی بہن پڑھے، آپ کی امی پڑھیں، آپ کے بھائی پڑھیں، آپ کے دیگر اعزاء احباب پڑھیں، جو جہاں جہاں جس جس ملک، جس جس شہر، جس جس وقت پڑھے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر افادیت میں 100% اور بھرپور حصہ ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھیں۔ آپ مریض ہیں، دوا کھائیں گے، شفا ہوگی، لیکن آپ اس شفا کو 100 گنا سے زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بہن بھائیوں کو بھی شریک کر لیں۔ اور اگر کوئی نہیں شریک ہو سکتا، والدین اللہ نہ کرے دنیا میں نہیں ہیں یا وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ اکیلے بھی پڑھیں، اکیلے بھی آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت دشمنوں کے خلاف، جادو کے خلاف، اپنے سسرال کے خلاف اور دیگر مقامات اور محاذ پر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔